آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو اپنی عقیدت کا، محبت کا، پیار کا اور غلامانہ نسبت کا اظہار کیا ہے، خالق کائنات اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات گرامی، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس سے حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ایمان کو جلا ملتی ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ جو ہم اپنی محبت کا، عقیدت کا، پیار کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مل پڑ جاتا ہے، اس کا۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں یقیناً آتی ہے کہ اس گہر گزرے دور میں کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ایسے عقیدے، ایسی فکریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ حضور کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، اس قرب قیامت کے دور میں، نفسہ نفسی کے اس عالم میں، مادہ پرستی کے زمانے میں کچھ ایسے دل ہیں جو آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ سے روشن ہیں۔ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ ہم جو اس دور میں اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیا آقا نے بھی ہمیں یاد کیا اپنے صحابہ کے سامنے؟ یہ سوال ابھرتا ہوگا نا کہ کیا آقا نے بھی ہمیں یاد کیا کہ میرے ایسے غلام ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مجھ سے پیار کرنے والے ہوں گے، میرے ذکر کی محفلیں سجائیں گے، محفل میلاد کا انعقاد کریں گے؟ کیا حضور نے بھی ہمیں یاد کیا؟ اپنے عاشقوں کو، اپنی سے محبت کرنے والوں کو کیا آقا علیہ السلام نے بھی یاد کیا؟ تو بھائی ہاں، آقا علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا، حضور نے ہمیں یاد کیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یاد کیا، اپنے صحابہ کے سامنے یاد کیا، اور بڑی اہمیت دے کے یاد کیا یہ اپنا حافظ کی دعا ہے کہ میرے بعد میرے عاشق پیدا ہو، میرے عاشق آئے۔ حدیث امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی علامات قرب قیامت کے اندر بیان کیا ہے۔ جو باب ہے نا، باب اس طرح کتابوں کے باب ہوتے ہیں، اس طرح بخاری شریف کے بھی باب ہے۔ ایک باب کا نام ہے علامات قرب قیامت، کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آج وہ زمانہ ہے نا کہ ہم حضور کے زمانے سے بہت دور ہو چکے، اور قیامت کا زمانہ ہمارے قریب ہے۔ قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی علامات پوری ہو چکی ہیں، صرف علامات کبریٰ کا آنا باقی ہے، علامات کبریٰ کا آنا باقی ہے۔ تو حضرات گرامی، امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق وہ لوگ نہیں ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے کے فوری بعد، بلکہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں، قیامت کے قریب آئے۔ حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے حضور کے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، اعجب الایمان، کہ کن کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے؟ کن کا ایمان سب سے
خوبصورت ایمان ہوتا ہے۔ اب صحابہ چونکہ ادب اور نیاز کے بہتر تھے، خاموش رہے اور عرض کیا واللہ ورسولہ اعلم، کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں صحابہ تم سے جواب لینا ہے، تم ہی بتاؤ کہ کس کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ہے۔ اب ایک صحابی اٹھے، کون اٹھے بھائی؟ ایک صحابی اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ سب سے سونا اور جو خوبصورت ایمان ہے نا وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ایمان، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ایمان۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی ایمان کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کے ایمان کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جو جواب وہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے، اللہ کے نبی اور رسول نہیں۔ پھر ایک دوسرے صحابی اور عرض کی یا رسول اللہ کہ سب سے سونا اور خوبصورت جو ایمان ہے نا وہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا ایمان، فرشتوں کا ایمان۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کی ایمان کی خوبصورتی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، انہیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص امور نپٹانے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی تمجید پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں فرشتوں کے ایمان کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جو جواب ہے وہ فرشتے نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان یعنی صحابہ کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ایمان، صحابہ کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے ایمان کے کیا کہتے ہیں، تمہارے ایمان کی کیا شان ہے، تمہارے ایمان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ میں خود محمد تمہارے درمیان موجود ہوں، میں خود محمد تمہارے درمیان موجود اور میرے صحابہ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا کہ جو کنکریاں ہیں وہ میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہیں، جب ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے صحابہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں درختوں پہاڑوں کے قریب سے گزرتا ہوں، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے صحابہ یہ بھی نظارے تو تم نے کیے ہیں نا کہ میں انگلی کا اشارہ کرتا ہوں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر انگلی کا اشارہ کرتا ہوں وہ ٹوٹا چاند آپس میں جڑ جاتا ہے، اور اگر علی کی عصر کی نماز رہ جائے اور علی عرض کرے یا رسول اللہ آپ کی خاطر قضا ہوئی ہے، آپ کی خاطر قضا ہوئی ہے، قضا نہیں پڑھنا چاہتا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں انگلی کا اشارہ کرتا ہوں، ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ میرے صحابہ یہ بھی تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اگر کوئی یہودی آ کے یہ کہہ دے کہ یہ جو سامنے بوڑھا درخت کھڑا ہے نا، بوڑھا درخت، وہ اگر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے گا میں تب آپ پر ایمان لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں اس بوڑھے درخت کو اشارہ کرتا ہوں، وہ زمین کا جگر پھاڑتا ہوا آتا ہے اور میرے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے صحابہ تمہارے ایمان کے کیا کہنے، میں خود محمد تمہارے درمیان موجود ہوں۔
تمہارے ایمان کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا مصداق تم نہیں ہو۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے سوال کا مصداق تم نہیں ہو۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارا علم جواب دے گیا، اب ہمارا علم جواب دے گیا، اب آپ ہی بتائیں کہ کس کا ایمان سونا اور خوبصورت ایمان؟ آقا آپ ہی بتائیں۔ یہاں ایک بات سمجھتے چلیں کہ یہ ایک جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کلی فضیلت صحابہ کو پوری امت کی۔ حضور کی امت کے سارے ولی غوث قطب ابدال اوتاد اکٹھے ہو جائے وہ ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، حضور کی امت کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں وہ ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو بھی یہودی ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے حضور سے عرض کرتا ہے آقا میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا آپ مجھے جنت کی گارنٹی عطا فرمائیں، جنت کی گارنٹی عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو مجھ پہ ایمان لے آ میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے حضور پر ایمان لے آتا ہے، پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اسی کیفیت میں تو گھوڑا ہے نا وہ پدک پڑتا ہے اور اس کا جو پاؤں ہے وہ گھوڑے کی نال کے اندر اٹک جاتا ہے اور وہ زمین پر اس انداز سے گرتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور روح کفن سے مسری سے پرواز کر جاتا ہے۔ وہ صحابی جو ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوا، حضور کی امت کے سارے ولی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بھائی یہ ایک جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کلی فضیلت صحابہ کو پوری امت کا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے ایمان کے کیا کہنے، تمہارے ایمان کی کیا شان ہے، لیکن میرے سوال کا مصداق تم نہیں ہو، میرے سوال کا مصداق تم نہیں ہو۔ اس پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہمارا علم جواب دے گا، اب آپ ہی بتائیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے۔ حضور جواب دے کن کے بارے میں؟ اپنے عاشقوں کے بارے میں، اپنے محبین کے بارے میں۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے قبائل ہوں گے، ایسے گروہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہ کوٹ کوٹ کر میری ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ میری ذات کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، اور محبت بھی اشد و حبت، محبت کیا عشق کرتے ہیں اور عشق کی بھی انتہا پہ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، کیا وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ نعرہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہوں گے لو رعانی بے اہلہی و مالہی، یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ نظر آ جائے ہم آپ پہ مال جان سب کچھ قربان کریں۔ آقا تسی ایک باری نظر آ جاؤ تواڈے تے مال جان سب کچھ قربان کریں۔ حضور نے فرمایا وہ میرے عاشق جو قرب قیامت میں آئیں گے، فتنوں کے زمانے میں آئیں گے، ایسے زمانے میں آئیں گے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے اور حضور کی محبت کو شخصیت پرستی کہہ کر ہمارے عقائد کو مجروح کیا جا رہا ہوگا، حضور کی امت کے عقائد کو۔ فرمایا اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میری ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری ذات سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے عشق کرتے ہوں گے۔ اور فرمایا وہ نعرہ لگاتے ہوں گے لو رعانی بے اہلہ و مالہ، یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں نظر آ جائے ہم آپ پہ مال جان سب کچھ قربان کریں۔ حضور نے فرمایا ان کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ایمان، ان کا ایمان سب سے سونا اور خوبصورت ایمان۔ حضرات گرامی دوسری حدیث مبارکہ ہے
دوسری حدیث مبارکہ دوسری حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ انہیں مبارک، ایک دفعہ انہیں مبارک کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا۔ یہ پھر بتا رہا ہوں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت صحابہ کو پوری امت دی، صحابہ کو پوری امت دی، جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ انہیں مبارک ہو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا، اور فرمایا 7 دفعہ انہیں مبارک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لیا۔ میں 7 دفعہ انہیں مبارک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لیا۔ بھئی وہ طبقہ صحابہ کا بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ ایک ذات کو دیکھ کر ایمان لائے، ایک ذات کو بن دیکھے ایمان لائے، اللہ کو بغیر دیکھے حضور کے کہنے پر ایمان لائے، اور حضور کے عاشق جو بعد میں آلے ہیں انہوں نے نہ حضور کو دیکھا بس سنا۔ ہمارے آقا ایسی شانوں والے، ایسے مقام والے تھے، وہ مازاہ کی آنکھوں والے تھے، وہ علم نشرہ کے سینے والے تھے، وہ واللیل کے زلفوں والے تھے، وہ والضحیٰ کے چہرے والے تھے۔ بس سنا ہوگا، بس سن کر حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ نے تو ایک کو دیکھا ہے ایک کو نہیں دیکھا، غیب کا ایمان لیا ہے۔ فرمایا میرے عاشق وہ ہوں گے جو ڈبل ایمان غیب لائیں گے، میرے رب کو بھی نہیں دیکھیں گے مجھے بھی نہیں دیکھیں گے، بس سنیں گے اور سن کر میری ذات سے ایمان لائیں گے، سن کر میری ذات سے ایمان لائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ انہیں مبارک جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا ہے، میں 7 دفعہ انہیں مبارک کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لیا۔ 7 دفعہ انہیں مبارک ہو، بھائی یہ کوئی چھوٹا احساس ہے، یہ کوئی تھوڑی فخر کی بات ہے، بہت بڑا احساس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشقوں کو یاد کیا۔ حضور کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں، یہ تو ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی اور متعدد روایات ہیں جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایسے عاشق بھی ہوں گے، ایسے عاشق بھی ہوں گے، ایسے عاشق بھی ہوں گے، ایسے عاشق بھی ہوں گے۔ حضرات گرامی، حضور کی محبت ہی ہمارا اساس ہے، حضور کی محبت ہی ہمارا کل ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ہمارا کل دین ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ علامہ غنی شیر مولانا ظفر علی خان کا شیر ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو دین نامکمل ہے۔ کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اصل دین ہے، بنائے دین ہے، بنائے ایمان ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور کی ذات کے ساتھ جو حبی اور عشق کی تعلق ہے وہ ہمارا استوار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔